پیٹر کرٹن بدنام زمانہ ویمپائر آف ڈسلڈورف جرائم کی تاریخ میں سب سے زیادہ پریشان کن اور بھیانک کہانیوں میں سے ایک ہے۔ کرٹن کے جرائم نے دنیا کو چونکا دیا اور سیریل کلر کی تاریخ پر ایک نشان چھوڑ دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں پیٹر کرٹن کی زندگی، جرائم اور حتمی گرفتاری کا جائزہ لیں گے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ فیصل ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اب جانتے ہیں ابتدائی زندگی۔ پیٹر کرٹن 26 مئی 1883 کو جرمنی کے چھوٹے سے قصبے ملہیم ام رائن میں پیدا ہوئے۔ اس کے ابتدائی سال غربت، غفلت اور بدسلوکی سے گزرے تھے۔ اس کے والد ایک شرابی تھے جو اکثر پیٹر اور اس کی والدہ کو مارتے تھے، اور خاندان اپنے انجام کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتا تھا۔ پیٹر کی والدہ کے بارے میں افواہ تھی کہ وہ ایک طوائف تھیں اور وہ اکثر اپنے تنگ اور چھوٹے اپارٹمنٹ میں کسٹمرز کو لے جاتی تھیں۔ یہ ایک بچپن تھا جس میں تشدد اور عدم استحکام تھا، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سب تجربات ہوئے تھے۔ بچپن میں پیٹر کو آگ لگانے کا شوق تھا، جو اکثر اپنے پڑوس میں چھوٹی چھوٹی آگ لگاتا تھا۔ وہ چھوٹے جانوروں کو اذیت دینے اور مارنے کے لیے بھی جانا جاتا تھا، جو مستقبل کے پرتشدد رویے کی ایک عام انتہائی علامت ہے۔ 9 سال کی عمر میں پیٹر اپنے کزنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے پکڑا گیا اور بعد میں اسے ایک اصلاحی اسکول بھیج دیا گیا۔ اب جانتے ہیں جوانی کے بارے میں۔ ایک بالغ کے طور پر پیٹر کرٹن نے معاشرے میں اپنی جگہ تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ وہ عجیب و غریب کام کرتا تھا اور اکثر بے روزگار رہتا تھا، اور اسے دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسی عرصے کے دوران اس نے چوری اور ڈکیتی سمیت مجرمانہ سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ 1905 میں 22 سال کی عمر میں اس نے اپنا پہلا قتل کیا۔ اس نے کرسٹین کلین نامی 10 سالہ بچے کو قتل کر دیا، جسے اس نے ایک لاوارث عمارت میں پھنسایا تھا۔ اگلے کئی سالوں میں پیٹر خواتین اور بچوں کو نشانہ بناتے ہوئے قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ قتل کرنے کا اس کا ترجیحی طریقہ اپنے شکار کا گلا گھونٹنا تھا، اور وہ اکثر اس حقیقت کے بعد ان کی لاشوں کے ساتھ جنسی فعل میں ملوث ہو جاتا تھا۔ وہ ایک افسوسناک اور شفاق قاتل تھا، اور اس کے جرائم نے پورے جرمنی کو کافی ٹینشن میں ڈال دیا تھا۔ اب جانتے ہیں ڈسلڈورف کا ویمپائر۔ یہ سب 1930 کے سٹارٹ تک نہیں تھا کہ پیٹر کرٹن نے وہ لقب حاصل کیا جو اسے بدنام کرے گا۔ ڈسلڈورف کا ویمپائر 1929 کے فروری اور نومبر کے درمیان کرٹن نے قتل کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس سے اسے یہ بھیانک سکون ملے گا۔ اس کے متاثرین کی عمریں 5 سے 50 سال کے درمیان تھیں، اور وہ اکثر ان کا قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو رکھتا تھا اور ان کا خون پیتا اور ان کی لاشوں کے ساتھ جنسی حرکات میں مشغول ہوتا۔ اس کا موازنہ لوگ داستانوں کے ویمپائر سے کرتے تھے۔ اس دوران ڈسلڈورف شہر خوف کی لپیٹ میں رہا۔ پولیس قاتل کو پکڑنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی اور عوام کارروائی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ یہ اس وقت تک نہیں پکڑا گیا جب تک اس نے ایک اہم غلطی نہیں کی تھی کہ پولیس نے بالآخر اسے پکڑ لیا، لیکن کچھ دن بعد یہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں گرفتاری اور آزمائش کی۔ 24 مئی 1930 کو پیٹر کرٹن نے ایک خاتون پر 24 چاقو کے وار کیے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس حملے میں بدقسمتی سے وہ خاتون بچ گئیں اور پولیس کو اپنے حملہ آور کی تفصیل بتانے میں کامیاب رہیں۔ اس معلومات کا استعمال کرتے ہوئے پولیس کرٹن کا سراغ لگانے اور اسے پکڑنے میں کامیاب رہی۔ اس کے مقدمے کی سماعت کے دوران پیٹر کرٹن نے توبہ نہیں کی۔ اس نے اپنے جرائم کے بارے میں کھل کے بات کی، اپنے اعمال پر کوئی پچھتاوا نہیں دکھایا۔ آخرکار وہ مجرم پایا گیا اور سر قلم کر کے اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ 2 جولائی 1931 کو اسے جیل کے صحن میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور یہ تھی خونی ویمپائر پیٹر کرٹن کی کہانی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیصل ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہمیں پیٹریون پر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔